جب میرے ابا نے ہٹلر کو قتل کرنے کی کوشش کی 20 جولائی 1944 کو 33 سالہ جرمن فوجی اسٹافن برگ پیروشا کے ایک جنگل میں فوج کی سخت سیکیورٹی میں ایک تنصیب پر پہنچے جہاں اس کا مقصد ہٹلر کو قتل کرنا تھا۔ اس جنگل کو بھیڑیوں کا غار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ مشرقی محاذ پر ہٹلر کا ایک خفیہ دفتر تھا۔ اسٹافن برگ ہٹلر اور جرمنی کے اعلیٰ حکام کے درمیان روزانہ کی بریفنگ میں شامل ہوا کرتے تھے، لیکن اس دن ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس کے اندر ایک بم تھا۔ جرمنی کے سابق افسر جنرل والٹر وولمون نے 1967 میں BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم کھڑے تھے ہٹلر کے کمرے میں اور کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اچانک دروازہ کھلا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کرنل داخل ہوئے۔ اس نے مجھ پر کافی اثر کیا کیونکہ اس کی ایک آنکھ پر کالا کپڑا تھا اور اس کا دایاں بازو کٹا ہوا تھا۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا اور وہ ایک روایتی فوجی کی ایک زندہ تصویر تھا۔ جب ہٹلر نے اس کی جانب دیکھا تو جنرل کائٹل نے اس کا تعارف کروایا۔ اسٹافن برگ جرمنی کے ایک خاندانی گھرانے سے تھے اور وہ کیتھولک مذہب کے پیروکار تھے۔ اسٹافن برگ کے بیٹے برٹ ہولڈ کہتے ہیں کہ سب کہتے تھے کہ میرے والد بہت خوبصورت ہیں۔ وہ تیوش کے محاذ پر لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور اس کا دایاں بازو اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی۔ وہ بظاہر سیاسی نہیں تھے مگر وہ قدامت پسند تھے۔ وہ اپنے وطن سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ نازی پالیسیوں کی حمایت کرتے تھے، مگر جب جرمنی میں مظالم بڑھتے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ اسٹافن برگ کی حکومت کے خلاف نفرت بھی بڑھتی گئی اور اسے یہ خدشہ ہوا کہ شاید جرمنی جنگ ہار جائے گا۔ اسٹافن برگ کے جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ صحتیاب ہوئے تو باغی فوج کے ایک گروہ میں سے ایک ہینگ ونگ نے ان سے رابطہ کیا۔ اس طرح سے اسٹافن برگ باغی فوج کے مشن کا ایک اہم حصہ بن گئے اور کچھ ہی دنوں میں ہٹلر کو مارنے کے منصوبے بنائے گئے جو کہ سارے کے سارے ناکام رہے۔ 1944 میں اسٹافن برگ ریزرو فوج کے چیف آف اسٹاف بنے۔ اس منصب کی وجہ سے انہیں ہٹلر کے قریب جانے کا اور بھی موقع مل گیا۔ اب باغیوں کا ایک اور منصوبہ بنا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ منصوبہ یہ بنا کہ اسٹافن برگ بریف کیس لے کر چوکی سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ ہٹلر کے دفتر پہنچیں گے، جہاں وہ بریف کیس ہٹلر کے قریب رکھ کر کوئی بہانہ ڈھونڈ کر وہ کمرے سے باہر چلے جائیں گے۔ دھماکے کے بعد جب ہٹلر مر جائے گا تو وہ فوراً بلڈن چلے جائیں گے جہاں وہ ریزرو فوج کی مدد سے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ ایک سابق جرمن فوجی کا کہنا ہے کہ میں نے اسٹافن برگ کو بریف کیس لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ نہ تو میں نے اسے میز کے قریب بم رکھتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ لیکن 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور اسٹافن برگ نے یہ دھماکہ کمپاؤنڈ کے باہر سے ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا اور وہ یہ سمجھ کر بلڈن چلے گئے کہ شاید اب ہٹلر مر چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب اسٹافن برگ نے ہٹلر کے قریب بریف کیس رکھا تھا اور جب خود باہر چلے گئے تو کسی نے وہ بریف کیس ہٹلر کے قریب سے ہٹا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر بچ گیا۔
لیکن اس موقع میں 4 اور افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ واضح ہو گیا کہ ہٹلر بچ گیا ہے اور نازیوں کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اسٹافن برگ اور ان کے ساتھیوں کو چن کر سزائے موت سنا دی گئی۔ اسٹافن برگ کے بیٹے برٹ ہول مغربی جرمنی میں فوج میں ایک کرنل بنے۔ تھینک یو۔